بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ زندگی سے پریشان ہیں تو پھر قسمت چمکانے والی اس تسبیح کا وظیفہ کر لیں، آپ کی زندگی بالکل بدل جائے گی، آپ کی قسمت چمک جائے گی، اور جو یہ مایوسیوں کے اندھیروں میں آپ گھرے ہوئے ہیں ان اندھیروں سے آپ باہر نکل آئیں گے۔ زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے محنت تو انسان کو کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس محنت کا رزلٹ اس وقت ملتا ہے، ایک تو آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو، اور دوسرا اللہ کی مدد جو ہے اس کے اندر شامل ہو جائے۔ تو ہم نے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں کرنی۔ نمبر ایک کہ ہم نے اللہ کے ہی احکامات پر عمل کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہی ہم سے راضی ہو جائے، اور باقی دنیاوی کاموں کے لیے تھوڑی بہت محنت یا ایفرٹ ہم نے ضرور کرنی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے صرف وظیفہ پڑھنے بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی۔ اور یقین کریں، اگر انسان کا ایمان کامل ہو تو میں آج اس 2024 کے دور میں بھی یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، چاہے آپ کچھ بھی نہ کرتے ہو، چاہے آپ کچھ بھی نہ کرتے ہو۔ اور میری زندگی جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ دوستو، اللہ کو راضی کرنا شرط ہے۔ ہم نے اپنے وہ اس زندگی کے بارے میں وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اور جس موت کو ہم اپنی زندگی کا اختتام سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ زندگی تو وہ ہے جو اس موت کے فیز سے گزرنے کے بعد شروع ہوگی۔ یہ جو ہم گزار رہے ہیں تو خواب ہے، ایک امتحان ہے، ایک وقفہ ہے، اذان سے اقامت کے درمیان کا وقفہ، جسے آپ بہت لمبی زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 100 سال۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اذان دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اقامت بھی پڑھی جاتی ہے، اس وقت جماعت نہیں ہوتی، تو بس اقامت، اور اس کے بعد جب مرتا ہے تو جنازہ نماز ہوتی ہے، اس وقت اذان یا اقامت نہیں ہوتی۔ بس یہ جو وقفہ ہے نا، یہی زندگی ہے جس کو انسان بھول کر بہت کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ اس کو مزید تھوڑا سا بریف کروں گا ایک واقعہ بتا کر، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جن کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے یا جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، وہ کچھ دنیا کو اس طرح سے اسیس کرتے ہیں۔ حضرت بہلول جو تھے نا، وہ کچھ اسی قسم کے لوگوں میں سے تھے۔ حضرت بہلول کو ایک دن پتہ نہیں کیا سوجا، انہوں نے زندہ ہی ایک قبر کھودی اور قبر میں لیٹ گئے، قبر کھود کر اس میں لیٹ گئے۔ اچھا جی، وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ بہلول نے یہ کیا حرکت کی ہے، وہ قبر میں ہی جا کے سو گئے ہیں، قبر کھدی ہوئی ہے، اس کے اندر لیٹ گئے جا کے۔ یہ بات جب اڑتے اڑتے بادشاہ تک پہنچی، ہارون الرشید تک، خلیفہ تک، تو وہ تو ویسے ہی موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ بہلول کو چھیڑیں اور مزہ ہے، تنگ کریں اس کو۔ تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ وہ اٹھا کے لیا اس دیوانے کو، یہ اس نے کیا حرکت کی ہے کہ جا کے قبر میں زندہ ہی جا کے سو گئے۔ پہنچ گئے فوجی اس کو اٹھانے کے لیے۔ اب جو اس کو انہوں نے ہلایا تو وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے دو چار باتیں سنائیں ان کو کہ آئیے تمہارا بادشاہ اور تمہاری کی ایسی کی تیسی، مجھے اچھی خاصی نیند سے جگا دیا۔ خیر وہ اس کو باتیں کیا اس کی سنتے، وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، دھکے دے کے چل بھائی بادشاہ کے بعد خلیفہ وقت کا حکم ہے۔ ہارون رشید کے سامنے بہلول صاحب حاضر ہو گئے، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی بہلول صاحب، یہ آپ کو کیا سوجھی کہ آپ زندہ ہی قبر میں لیٹ گئے، اور لیٹ کے نہیں پھر سو گئے آپ، اور غصہ کیوں کر رہے تھے آپ جب فوجیوں نے آپ کو جا کے جگایا تو، جبکہ میں نے ان کو حکم دیا تھا، بادشاہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا بہلول نے کہ بادشاہ میں غصہ نہ کروں، اچھی خاصی میں مملکت کا بادشاہ بنا ہوا تھا، آگے پیچھے میرے فوجیں تھیں، مسند پر میں بیٹھا ہوا تھا اپنے محل کے اندر، اور سارا کچھ میرا نظام جو ہے وہ انہوں نے ایک لمحے میں مجھے جگا کے میری ساری کی ساری
وہ سلطنت چکنا چور کر دیا میرا خواب۔ بادشاہ بہت ہنسا، ہارون رشید بہت ہنسا، کہتے کہ یار تم کتنے دیوانے ہو کہ تم جو ہے وہ خواب میں بادشاہ بنے ہوئے ہو۔ بادشاہ یہ ہوتے ہیں جو میں ہوں اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میری فوجیں ہیں، محل ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ خواب نہیں ہے۔ تو بہلول نے اس سے یہ کہا کہ بادشاہ تیری اور میری بادشاہت میں فرق صرف اتنا ہے کہ میرا خواب ختم ہوا تو میری بادشاہت ختم ہو گئی، جس دن تیری زندگی ختم ہوگی تیری بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ زندگی کب ختم ہوگی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا پائیدار تم نہ میری وہ بادشاہت تھی جو میں نے خواب میں دیکھی، اور نہ یہ تیری یہ بادشاہت ہے جس پر تو اس وقت بیٹھا ہے، کیونکہ ابھی کہ ابھی اگر تیری آنکھ بند ہو جائے تو یہ بادشاہت تیرے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ یہ فوجی طرح کوئی کہنا نہیں مانگے تو بول ہی نہیں سکے گا، ختم ہو جائے گی تیری بادشاہت۔ تو ایک لمحے کے لیے ہارون الرشید ہل کر رہ گیا۔ اللہ والے کچھ اور نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں، ان کا میسج دینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ یہی میسج ہم ان کے واقعات سنا کر آپ کو دے رہے ہیں۔ کیا آپ ضرور اپنی قسمت کو بدلیں، آپ ضرور اپنے لیے بہتر سوچیں۔ زندگی میں امیر ہونا، خوشحال ہونا یہ بری بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں جس پہ منع کیا ہو دین نے، لیکن دین یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں گے نا، مثال کے طور پر کئی لوگوں کا شکوہ ہے کہ ہم بڑی عبادات کر رہے ہیں شاہ صاحب، لیکن ہمارے حالات نہیں بدل رہے۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک حالات سے بدلنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت اکٹھا نہیں ہو رہا، پیسہ بہت نہیں آ رہا، کیونکہ اس دنیا کے اندر جو اب ہم جی رہے ہیں نا، تو ہماری سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ ہے، اور بہت زیادہ پیسہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب پیسہ نہیں آ رہا ہوتا نا، باقی بھلے سب کچھ اللہ پاک عطا کر رہا ہو، اچھی صحت عطا کر رہا ہو، بیماریوں سے بچا رہا ہو، اولاد نیک دی ہوئی ہو، صالح دی ہو، بیوی اچھی ہو، گھر بھی اپنا ہو، مگر پیسہ نہ ہو نا، تو پھر یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگتی، یہ نعمتیں نظر نہیں آتی انسان کو۔ انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یار اللہ مجھ سے ناراض ہے کیونکہ میرے جو مسئلے ہیں وہ حل نہیں ہو رہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ پیسہ چاہیے۔ چلیں آپ لے لیں پیسہ، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ پر نظر ڈالیں۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، آپ نے کسی سائل کو جھڑکا ہوگا، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی قطع رحمی کی ہوئی ہوگی، رشتہ داریاں تعلق توڑے ہوئے ہوں گے، آپ کے ہاتھ سے کسی کا کوئی نہ کوئی حق ایسا آپ سے ہوا ہوگا، آپ سے کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ، یا پھر دوسری بات یہ ہے، ایک بہن کا مجھے فون آیا تو انہوں نے کہا میں بہت درود شریف پڑھتی ہوں، اتنا پڑھتی ہوں اور اتنا پڑھتی ہوں، میں نے گروپس بنائے ہوئے اور میں دیوانوں کی طرح درود شریف پڑھ رہی ہوں، اور ہر وقت میرے ذہن میں عبادت ہی ہوتی ہے، اس کے باوجود میری خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ تو میں نے اب کیا ان کو کہنا، اب خود سمجھدار ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف چلو گے اس راستے پر تو وہاں پر آزمائش زیادہ ہوگی، اور اللہ یہ چاہیں گے، اس کی خواہش کیا ہے، کیا میں جو اس کو اپنے قریب کر رہا ہوں، اس کے اوپر انوار کی جو بارش کر رہا ہوں، کشف کھول رہا ہوں، چیزیں دکھا رہا ہوں، وہ اس کو چاہیے، یا یہ ابھی بھی اپنی خواہش کو پریفرنس دے رہا ہے؟ تو پھر وہ بات سچی تو نہ ہوئی نا۔ جو اللہ والے ہو جاتے ہیں ان کو دنیا کی تو کسی چیز سے لگاؤ نہیں رہتا، وہ تو اللہ کے حوالے اپنا سب کچھ کر دیتے ہیں کہ اللہ جو تیری رضا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ یہ بندگی کا اساس ہے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا عمل کرنے کے بعد انسان یہ کہے میں تو اتنا کر رہا ہوں، اللہ میری کیوں نہیں سنتا۔ یہ واقعات بتانے کا میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خدا کے لیے ان چیزوں سے نکل آئیں۔ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو یہ عمل بتاتے ہیں کہ بس تم وظیفہ کر لو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو بس ٹھیک ہے، دوسرے عمل کرو نہ کرو، حقوق العباد کرو نہ کرو، حقوق اللہ پورے کرو نہ کرو، وظائف کر لو، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اس کے بعد وظیفہ کریں، پھر قسمت چمکے گی۔ اور آپ قسمت اگر چمکانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل جو ہے وہ آپ کے پیش نظر کر دیتا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ یا حلیمو یا کریمو، یا قدیمو یا حکیمو یا عظیمو، یہ تسبیح آپ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھیں اور صرف 21 دن کر لیں، آپ کی قسمت چمک جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی ہر وہ خواہش پوری ہو جائے گی جو اب تک آپ کے دل میں ہے اور ارمان بن کے پھر رہی ہے اور پوری نہیں ہوتی۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ کریں، آپ 21 دن کریں، اول آخر درود شریف ایک بار ضرور پڑھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ زندگی رہی تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔